أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے احسان کے تعلق سے چند باتیں گوش گزار کی تھیں کہ دین اسلام احسان والا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ محسنین، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محسن انسانیت کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رحمت، شفقت، رافت، مہربانی، خیرخواہی اور حسن سلوک والی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے۔ اگر مخلوق کی، انسانوں کی بات کی جائے تو والدین سب سے زیادہ احسان کے حقدار ہیں، پھر عمومی طور پر باقی اعزاء و اقارب، رشتہ دار، اولو الارحام احسان کے سب سے زیادہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ والدین اور رشتہ داروں کے بعد اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو احسان کے سب سے زیادہ حقدار پڑوسی، ہمسائے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں والدین کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتامہ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے قریبی رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو پڑوسی بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا رشتے میں قریبی بھی لگتا ہے۔ اس کے ساتھ دو تعلق ہیں، ایک وہ پڑوس میں رہتا ہے، اس کا گھر آپ کے گھر کے قریب ہے، اور دوسرا وہ رشتے کے اعتبار سے آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ تو اس کے دو حق ہو گئے، ایک قریبی رشتہ داری کا حق اور دوسرا پڑوس کا حق۔ اور اس کے بعد آپ کا عام پڑوسی جس کے ساتھ آپ کا خون کا تعلق تو نہیں ہے لیکن وہ آپ کے پڑوس میں رہتا ہے، آپ کے ہمسائیگی میں رہتا ہے۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جو کسی بھی اعتبار سے
آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، چاہے سفر میں آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا پڑوس ہے، اس کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، تو وہ بھی اسی پڑوسی کے حقوق کے تحت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قریبی رشتہ دار پڑوسی، آپ کے گھر کے قریب رہنے والا عام پڑوسی، یا سفر وغیرہ کے اندر کہیں بھی جو عام کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے لیے بھی پڑوسی والے حقوق آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، اس نے سلوک کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور دوسری روایت کے لفظ ہے فلیکرم جارہ، وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، عزت کرے، احترام کرے، اس کا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کا، احسان کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک، سب سے زیادہ جس کے ساتھ ملنا جلنا عام طور پہ رہتا ہے وہ انسان کا پڑوسی ہوتا ہے، نکلتے ہوئے، گزرتے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، صبح و شام اس سے ملاقات ہوتی، تو سب سے پہلا اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، سلام میں پہل کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب خندہ پیشانی سے دیا جائے۔ سلام کرنا، پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ پاس سے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، سلام نہیں کرتے، اگرچہ بیچ میں کوئی ناراضگی نہ ہو، سلام کرنے میں بھی شرماتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سلام کرتے ہیں، ان کا سلام ان کے اپنے کانوں تک اس کی آواز نہیں پہنچتی، جو خود سلام کہہ رہے ہیں نا، ان کے اپنے کان ان کی آواز نہیں سنتے۔ یہ کیا سلام ہے بھائی؟ اگلا بندہ جب تک اپنے آپ کا سلام نہیں سنے گا وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکے گا۔ شرما شرما کے سلام کرتے ہیں، آہستہ سے سلام کرتے ہیں۔ ہاں، سلام کے آداب میں یہ بات ہے کہ اگر آپ ایسی کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ سو رہے ہیں، جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی آواز سے سلام کیا جائے کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جو سو رہا ہے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں سامنے سے اور آپ کے سلام کی آواز اس تک نہیں پہنچی تو وہ کیسے جواب دے گا؟ آپ نے اپنی آواز کو اس تک نہیں پہنچایا تو گویا کہ آپ نے اس تک اسلام نہیں پہنچایا۔ تو پڑوسی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پڑوسی کے ساتھ سب سے زیادہ میل ملاقات رہتی ہے، آمنا سامنا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ احسان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو سلام کہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اور مسلمان کے مسلمان پر جو حق بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اس کو سلام کہنا۔ فرمایا تو اس کو سلام کرے گا علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تو جانتا ہے، پہچانتا ہے، جس کے ساتھ تیرا کوئی تعلق اور تعارف ہے اس کو بھی سلام کر، اور جس کو تو نہیں جانتا پہچانتا مسلمان ہے اس کو بھی سلام کر۔ تو پڑوسی کو سلام کرنا، سب مسلمانوں کو بالخصوص پڑوسی کو، سب سے زیادہ جس کے حقوق زیادہ ہوں گے، نیکیاں جو تمام مسلمانوں کے ساتھ عام ہیں وہ اس خاص بندے کے ساتھ خاص ہو جائیں گے۔ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک میں سے ہے کہ اس کی خبر گیری کی جائے۔ آج ایک بندہ روزانہ ملتا ہے، دن میں 1-2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، اس کا خبر گیری کرنا کہ فلاں بندہ کہاں ہے، بیمار تو نہیں پڑ گیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، ان کے خاندان میں کوئی وفات تو نہیں ہوگی، کوئی حادثہ نہیں ہو گیا، کوئی بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ تیسری بات، اپنے پڑوسی کی ضروریات کا خیال کرنا کہ اس کو مال کی، کھانے کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ یہ ہر مسلمان کے لیے عام ہے، لیکن پڑوسی کے حقوق بڑھ جائیں گے۔
چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتاتے ہوئے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ پڑوسی کا اس طرح بھی خیال رکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ تعلق کو اس طرح بھی مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا طبخت مرقا فاکثر ماءھا تعاہد بہ جیرانک، جب تو کوئی شوربے والا سالن بنائے تو تو نے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے گھر میں اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگوں کا کھانا پورا ہو جائے گا، یا گھر میں کوئی مہمان آیا تو 10 بندوں کے لیے، 8 بندوں کے لیے، 20 بندوں کے لیے کھانا ہے، آپ اپنے پڑوسی کو ذہن میں رکھ کے کھانا بناؤ۔ اذا طبخت مرقا، صحیح مسلم کی حدیث، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہا جب شوربے والی چیز، شوربے والا سالن بناؤ، فاکثر ماءھا، اس کا پانی تھوڑا بڑھا لو، شوربہ زیادہ کر لو، تعاہد بہ جیرانک، وہ جو تو نے تھوڑا سا پانی بڑھایا ہے اس سے 1-2 پلیٹ سالن بڑھ جائے گا، اس کے ذریعے تو اپنے پڑوسی کا خیال کر، اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے بھیج دے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت آسان بات بتائی۔ گھر میں روزانہ سالن بنتا ہے، کبھی روٹین سے ہٹ کے سالن بنتا ہے، کوئی مہمان آئے یا ویسے ہفتے میں 1 دن 2 دن کسی دن اچھا سالن روٹین سے ہٹ کے، سبزی دال سے ہٹ کے انسان بناتا ہے، اب اس کے کھانے کے لیے وہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا پڑوسی کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہو، لیکن جو دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے وہ انسان یہ سوچے، اور ہم میں سے کتنے لوگ یہ سوچتے ہیں، آج یہ سوچ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے کہ پڑوسی کا بھی کوئی خیال رکھنا ہے، بلکہ شاید ہم لوگ شرماتے ہوں کبھی 1 پلیٹ سالن بھیجیں گے، وہ آگے سے کیا سوچیں گے، نہیں، یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ وہ کیا سوچیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے ذریعے سے پڑوسی کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت پیدا کر دے گا، وہ اس کو حقیر نہیں جانے گا، تعلق آپ کا مضبوط ہوگا۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہیں، آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، جتنا ہم زیادہ پیچھے جائیں گے تو اس وقت پڑوسیوں کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا تھا جتنا اپنے ماموں چچا جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اتنا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت بات ہے آج بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے، سوچیں ذرا، ایسا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے، کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر کوئی چور ڈاکو گھس آتے ہیں، آپ لالا موسیٰ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ڈنگے میں ہے، کوئی گلیانے میں ہے، کوئی کھاڑیاں میں ہے، کوئی گجرانوالا میں ہے، کسی بھی ایمرجنسی پر سوچیں اس بات کو، ہمارے رشتہ دار بعد میں پہنچیں گے، کیونکہ عام طور پہ رشتہ دار ایک جگہ پہ نہیں رہتے سوائے گاؤں وغیرہ کی مثال کو چھوڑ کے، سب سے پہلے کسی بھی ایمرجنسی کے اندر ضرورت میں جو سب سے پہلے ہماری مدد کو پہنچے گا، سب سے زیادہ قریب ہمارا پڑوسی ہوگا، جس کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارا واسطہ رہ سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، ہم خوش ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ تو مہینے بعد، بعض کے ساتھ سالوں بعد، بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کئی سال گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، دوسرے ملکوں میں رہنے کی وجہ سے، دور کے شہروں میں رہنے کی وجہ سے، لیکن پڑوسی کے ساتھ آپ کا ہر وقت کا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو بڑھانے کے لیے کیا چھوٹی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکیب بتائی، جب کوئی شوربے والا کوئی عام روٹین سے ہٹ کے سالن بناؤ، اس کا پانی زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر لو، تھوڑا سالن بڑھ جائے گا، آپ کے گھر کی ضرورت کے بعد جو آپ نے پانی زیادہ کیا ہے، شوربہ بڑھایا ہے، آپ اپنے پڑوسی کو دے دو، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نساء المسلمات، عورتوں کو مخاطب کر کے کہا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، آپ نے فرمایا کوئی پڑوسن اپنی پڑوسی خاتون کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور احسان کو بھی حقیر نہ جانے،
لا تحقرن جارۃ لجارتها، ایک پڑوسی عورت اپنی پڑوسن کے لیے کوئی بھی تھوڑے کہ تھوڑا اس کے ساتھ احسان کر سکتی ہے، اس کو حقیر نہ جانے کی، اتنی چھوٹی سی چیز۔ آپ نے فرمایا اگرچہ بکری کے پائے ہی اس کو تحفے میں دے سکتی، اس کو بھی حقیر نہ جانے۔ آج کل کے دور میں پائے کا جو ناشتہ ہے نا وہ ایک برانڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گندم خور قوم ہیں، کیونکہ اسی شوگر نال ضد لائی ہے، وہ انی کڑک کھانی ہے، وہ ساڈی شوگر، ساڈے ناخنا وچوں بھی شوگر نکلے نا۔ تو اصل جو قوم ہوتی ہے گوشت خور قوم ہوتی ہے نا، جس میں پروٹین ہوتی ہے، طبی باتیں نہیں بتانی، پروٹین ہوتی ہے، فیٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں شوگر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال لیکن جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں، آج تو پائے کا ناشتہ کرنے کے لیے اسی بڑے برانڈ پر جاتے ہیں نا، پائے کا ناشتہ کی تگڑا ناشتہ ہوتا ہے، مہنگا ناشتہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ گوشت لوگ کھاتے تھے زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بہت بڑی چیز نہیں، بکری کے پائے، بکری کے کھور، بکری کے پائے، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے اس بات کو بھی حقیر نہ جانے اور کچھ تحفے میں نہیں دے سکتی، تو اس کے گھر کے اندر بکری ذبح کی ہے، اس کا گوشت وغیرہ کھایا بنایا، اس کے پائے پڑے ہیں نا، تو اس کے پائے ہی اپنی پڑوسن کو تحفے میں دے دے، اس کو ہبا کر دے، تحفے میں دے دے، ہدیہ کر دے، اس کو بھی حقیر نہ جانے۔ اس کے ساتھ ایک پڑوسن کا دوسری پڑوسن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل بار بار مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتا رہا، حکم دیتا رہا، تاکید کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل بار بار مجھے پڑوسی کے حقوق بتاتا رہا، وصیت کرتا رہا، تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کرتا رہا جبریل۔ آپ نے فرمایا جبریل نے اتنا اصرار کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بار بار پڑوسی کے حقوق، جب جبریل آتے ہیں بار بار پڑوسی کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ نبی پاک نے فرمایا حتی ظننت انہ سیورث، یہاں تک کہ میں نے یہ خیال کیا کہ جبریل امین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی وراثت میں وارث بنا کے چھوڑے گا، کہ مجھے یہ گمان ہوا، خیال ہوا کہ پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید، اتنی تاکید، اتنی تاکید کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم لے کے جبریل آئے اور بتائے کہ دین اسلام کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر پڑوسی کا حقوق بتائے ہیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے پڑوسی کو اتنا حصہ ملنا چاہیے اس کی وراثت کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر بنے، گویا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کی، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے، کہ اگر کوئی پڑوسی مکان بنا رہا ہے، چھت ڈال رہا ہے، اور وہ اپنا شہتیر دوسرے پڑوسی کی دیوار پر رکھنا چاہتا ہے، تو دوسرا پڑوسی اپنے پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو جب وہ چھت ڈال رہا ہے اس کا شہتیر، آج کی آپ گارڈر کہہ لیں، شہتیر کہہ لیں، اپنی دیوار پر رکھنے سے منع نہیں کر سکتا، یہ پڑوسی کا حق ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی، کچھ لوگ جو عہد نبوی کے بعد کے تھے، نو مسلمان تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا تھا، یہ تربیتی باتیں انہوں نے نہیں دیکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نئے لوگوں کو یہ بات بڑی اوپری لگی، بس دیوار ہماری، مالک ہم، پڑوسی مکان بنا رہے، ہماری مرضی، ہم اس کو اجازت دینا دیں۔ انہوں نے اس بات کو ذرا اوپرا سمجھا، ناک منہ چڑھایا کچھ لوگوں نے، آگے سے بات کی کیسے ہماری مرضی ہوگی ہم اجازت دیں گے، ہماری مرضی ہوگی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا
سنو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ پڑوسی اگر اپنا مکان بنا رہے اور اپنے چھت کا شہتیر اپنے پڑوسی کی دیوار پہ رکھتا ہے، پڑوسی اس کو منع نہیں کر سکتا، یہ اس کا حق ہے۔ اگر تم اس بات سے ابا کرتے ہو، انکار کرتے ہو، سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا جس نے انکار کیا میں اس کے کندھے کے اوپر پڑوسی کا شہتیر رکھوں گا، کیونکہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا یہ حق بیان کیا۔ تم اپنی دیوار پر نہیں رکھنے دو گے، میں تمہارے کندھے کے اوپر رکھوں گا پڑوسی کا۔ کہ ہم پڑوسی کا اس سے 10واں حصہ کم بھی حقوق سمجھتے ہیں پڑوسی کے۔ پھر بات پیچھے چلی جاتی ہے، آج سے 20 سال پہلے پیسہ مال لوگوں کے پاس کم تھا، جن کے پاس تھا وہ بھی اتنا مکان وغیرہ بنانے کو نہیں سوچتے تھے۔ تو یہ بزرگ یہاں پر بیٹھے اور ہم نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ پرانے مکان جو 30-40 سال پہلے آج بھی ان کو کھیڑیں تو پڑوسی کی دیوار جو ہے نا آپس میں مشترکہ ہے، ایسے بات ہے کہ نہیں؟ اب جو نئے مکان بن رہے ہیں ٹھیک ہے، اسے جھگڑا ختم ہو رہا ہے، تو جتنی بھی دیواریں ہیں وہ دیوار ہمسائے کی مشترکہ ہوتی ہے۔ تو جدو پھر مکان پٹتے نے نا تو پھر اٹاں دا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں اٹ پٹی جاؤ تو ایک سائڈ سے سٹی جائے جی کر دینا، کہتے ہیں اس سائڈ سے سٹ دے، یعنی یہ اتفاق ہے، یہ بڑا حسن سلوک ہے، یہ معاشرے کا توازن ہے، یہ بڑی خوبصورتی ہے معاشرے کی، جو پچھلی نسل نے اس سے پچھلی نسل نے دیکھی ہے، جو آج نسل پیدا ہو رہی ہے 2010 کے بعد جس کو جین زی کہہ رہے ہیں، شاید یہ حسن سلوک والا جذبہ اس کے اندر موجود نہ ہو۔ پڑوسی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، آپس میں ایک دوسرے کو، مرد ہیں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھتے ہیں، خواتین پڑوسی کو ایک دوسرے کی بہنیں سمجھتے ہیں، بڑی عمر کی عورتیں مائیں ہیں، دادیاں ہیں۔ آج ہم مفاد پرست کہ میرا مفاد، میں گھر میں خوش ہوں بھائی، اپنے اپنے کام سے کام رکھو۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ مجھے گمان ہوا کہ جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑوسی کو میت کے ورثہ میں سے وارث بنا کے چھوڑے گا، کہ پڑوسی کا وراثت میں حق بنتا ہے۔ اتنے پڑوسی کے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غور سے سننا، شاید یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتے ہیں، کوئی حج کرتے ہیں، کوئی عمرہ کرتے ہیں، آج آ کے کچھ نیکیاں کتاب و سنت کے دیگر دلائل سے بھی اور اس بات سے بھی، وہ جو عبادات ہم کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے وہ ساری ہماری عبادات برباد ہو جائیں قیامت کے دن۔ غور سے سننا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، 3 دفعہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایسا بندہ مومن نہیں ہے، فرمایا یہ مومن نہیں ہے، فرمایا یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، کون بندہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے؟ کس کے بارے میں آپ 3 دفعہ فرما رہے ہیں لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، یہ مومن نہیں، مومن نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ قیل من، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا جس کے بارے میں 3 دفعہ فرمایا کہ مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں، کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اس بات کو بار بار سوچیں، بار بار غور کریں اس بات پہ۔ جو پہلے بیان کیے وہ اس کی تاکیدی حکم ہے، یہاں پر تو وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی نفی فرما رہے ہیں، ایمان کامل کی نفی فرما رہے ہیں۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، زندگی میں حج بھی کر لیا، عمرے پہ بھی جب موقع ملتا ہے چلا جاتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے،
اپنے تئیں حلال مال بھی کما رہا ہے, کوئی ایسی برائی ظاہری طور پر نہیں کر رہا, کوئی کبیرہ گناہ نہیں کر رہا اپنے تئیں یہ سمجھ کر, لیکن ایک چھوٹی سی غلطی, چھوٹی سی عدم توجہی کہ اس بات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے, آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. نبی پاک نے اس بات کو 3 دفعہ دہرایا. صحابہ پہ یہ بات گراں گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کر رہے ہیں مومن نہیں, مومن نہیں, مومن نہیں. کون؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کی شرارتوں سے, جس کی تکالیف سے, جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا یہ بندہ مومن نہیں ہے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں. شیخ محمد بن صالح العثیمین اس حدیث کے تحت شرح ریاض الصالحین کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ پڑوسی جس کی وجہ سے تکلیف محسوس کرتا ہے, آواز بلند آواز سے بولنا پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے. اگرچہ آپ کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہے, لیکن آپ اتنی بلند آواز سے بولیں, اس کے آرام میں مخل ہو رہے ہیں, اس کے گھر میں مہمان آئے ہیں, اس کے سونے کا ٹائم ہے. میوزک لگانا یہ تو شرعاً بھی حرام ہے اور پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے دوہرا جرم ہے. یہ اسپیکر ایکٹ ہے نا جو بنا ہوا, ایمپلیفائر ایکٹ. طارق صاحب ہوں تھوڑا جا اسپیکر باہر آن کریں تے کسی دا دل کرے, کسی مہربان دا وہ ہونی درخواست کرے وہ جمعے دے وچ خطبے دے دوران, تقریر دے دوران خطیب صاحب دا سپیکر باہر والا آن ہو گیا سی تے سویرے تسی میریاں ضمانتاں کراندیاں پھرنا ہے. ہیں جی گل ہے, ہن گل دوجی سمجھو ذرا. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. رکشے پہ ڈیک لگے ہوئے ہیں, کلفی آئس کریم بیچنے والے جو سائیکل اس پہ ڈیک لگے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ جو ریڑی کے اوپر خیرات مانگنے والے منگتے ہیں انہوں نے بڑے بڑے ایمپلیفائر لگائے ہوئے ہیں. گاؤں کی تو پھر کیا ہی بات ہے نا. اور ٹریکٹر چل رہے ہیں تو اب ٹریکٹر کا اتنا شور ہوتا ہے, اتنا شور ہوتا ہے کہ اس میں اگر کسی کے ساتھ بات کرنی ہو نا ڈرائیور کے ساتھ تو ٹریکٹر کو آف کر کے بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس نے بڑا سا ہارن لگائے ہوئے ہیں. اب اس نے میوزک لگایا ہوا ہے جو بھی, اللہ دی قسم انہوں خود سمجھ نہیں آ رہی, وہ سارے چوں پاسوں دے پنڈاں نوں سنا رہے ہوئے میں گانے لائے. ایمپلیفائر ایکٹ اس پر عمل نہیں کرتا, جمعے پہ عمل کرتا. حالانکہ میں اس بات کا قائل ہوں جب سے یہ قانون بنا ہے, ابھی میں طفل مکتب تھا اس وقت جب یہ قانون بنا تھا, میں اس قانون کو سراہتا ہوں. خطبہ سننے کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں, جو سننے کے لیے انہیں کو سنانا چاہیے. باہر پورے پنڈ نو سنان دی ضرورت ہے نہیں تو نہ اسلام دا کوئی حکم ہے. آزان ہو اور باقی اذان کی آواز مسلمانوں تک پہنچی, خطبہ تقریر جو سننے آیا بھائی اسی کو سنائیں, جو گھر سے آیا نہیں ہے اس پر زبردستی لادنا, یہ اس قانون کی میں حمایت کرتا ہوں ہمیشہ سے. مجھے پسند ہے یہ قانون. فرقہ واریت بھی کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے, نفرتیں کم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے, مریضوں کے بہت سارے مسائل کم ہوئے ہیں. اب ایک بندہ گھر میں مریض ہے, بات دوسری طرف چلی گئی شاید, ایک بندہ گھر میں مریض ہے, اس بندے کو شور سے الرجی ہوتی ہے بیچارے کو, اور میرا خطبہ وہ کان میں سن رہا ہے. اگر اتنا ہی تندرست ہوتا تو مسجد میں آ جاتا. اب میں زبردستی اس کو خطبہ سنا رہا ہوں کہ تجھے 1 گھنٹہ میری تقریر سننی پڑے گی, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. بہرحال نبی پاک نے فرمایا جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہیں. سنیں اس بات کو, گانے لگانا, ڈیک لگانا, ٹی وی کی آواز, سردیوں میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا, گرمیوں میں بعض اوقات گلیوں سے گزریں تو چونکہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں, اب رات 12 بجے 1 بجے ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے, بے شک اس پہ خبریں چل رہی ہیں, آواز اس کی فل کھولی ہوئی ہے, 7 پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, بیچارے آ کے کہہ بھی نہیں پا رہے. اگر آ کے پڑوسی کہے گا آواز آستہ کر لیں, انہیں اس گل منن دی بجائے نا وہ ضد لا لینی ہے. ہیں جی گل انج ہے کہ نہیں؟
ਜਿਕਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਕਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਬਈ ਯਾਰ ਸੌਰੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਏ ਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਤू ਕੰਨ बंद कर ले, इस तरह की बातें। तो नबी पाक ने फरमाया ऐसा बंदा मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। अगली बात सुनिए, कुरान मजीद की तिलावत करना, कुरान मजीद सुनना, ये बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन आप अपने घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत भी बुलंद आवाज से लगाते हैं उस वक्त जब लोगों के आराम का वक्त है। ये आपकी इबादत नहीं है, अगरचे ये कुरान मजीद की तिलावत है, लेकिन इसकी वजह से आपके पड़ोसी को उसकी नींद के अंदर ये मुखल हो रहा है, उसको कुरान से नफरत नहीं है, लेकिन कुरान सुनने का उस वक्त उसका वक्त नहीं है। ये भी आप उसको कुरान मजीद की तिलावत बुलंद आवाज से लगा के, नाते बुलंद आवाज से लगा के, और साडे पाकिस्तान विच ते कवाली करन भी इबादत समझा जाता है ना जी। रमजान विच गाने आम तौर पर बांधे, फिर कवाली जरा सवाब का काम है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान मजीद बुलंद आवाज से लगाते, कई जगह पे फजर की जो ही नमाज होती है उसके बाद ना सूरा रहमान की तिलावत बुलंद आवाज, भाई आपको सुनना है ना, आप खुद सुने। आप दूसरे बंदों को, हो सकता है फजर की नमाज पढ़ के सो गया हो, रात को कोई सिक्योरिटी गार्ड की कोई सफर से आया हो, आप उसको जबरदस्ती कुरान मजीद की तिलावत सुना रहे हैं, आप खुद सुने, ये भी पड़ोसी के हुकूक के खिलाफ है। और ये इस बात को समझे, कुरान मजीद की तिलावत से उस बेचारे को भी मसला नहीं है, लेकिन आपका इस वक्त तिलावत लगाना, उस बंदे को इसकी जरूरत नहीं है, उसको आराम की जरूरत है। और मैंने शुरू में एक मसला बयान किया था, नबी पाक ने फरमाया जब तुम आओ और लोग सो रहे हों, सलाम भी इतनी आवाज से करो कि जो जागा हुआ है वो सलाम सुन ले, और जो सो रहा है उसकी नींद खराब ना हो। यह दीन इस्लाम, पड़ोसी के हुकूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खड़े थे या बैठे थे तो एक जनाजा गुजरा, लोगों ने कहा ये बड़ा अच्छा बंदा था, मैयत थी, मर्द था या औरत था, ये बहुत अच्छा बंदा, लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिबात, वाजिब हो गई इसके लिए। एक दूसरा जनाजा गुजरा, आपने फरमाया वाजिबात, वाजिब हो गई। सहाबा ने बाद में पूछा या रसूलल्लाह, आपने पहले कभी किसी जनाजे के बारे में इस तरह नहीं कहा, आज क्या हुआ? आपने फरमाया जो पहला जनाजा गुजरा उस मैयत के बारे में तुम लोगों ने कहा कि ये बड़ा अच्छा था, पड़ोसियों के साथ अच्छा था, रिश्तेदारों के साथ अच्छा था, ये बहुत नेक बंदा था, अच्छा बंदा था, तुमने उसकी तारीफ की, अल्लाह ताला ने तुम्हारी गवाही को कबूल किया। अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, जमीन पर तुम लोग अल्लाह के गवाह हो, जिसके हक में तुमने गवाही दी कि ये बंदा अच्छा था, इसका हुस्ने, ये लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाला था, अल्लाह ने तुम्हारी गवाही को कबूल करके उस बंदे को अल्लाह ताला ने जन्नत अता कर दी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। और दूसरा शख्स जिसके बारे में तुमने ये गवाही दी कि ये बुरा था, पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ, इंसानों के साथ इसका हुस्ने सलूक नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने उसके हक में उसके खिलाफ गवाही दी, अल्लाह ने तुम्हारी गवाही को कबूल किया। और एक मशहूर रिवायत है, एक औरत थी, वो सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ती, फर्ज रोजे रमजान के रखती, बस यही इबादत, नवाफिल की ज्यादा उसमें, उसके अमल में ज्यादा नफलो नवाफिल नहीं थे। वो फौत हो गई, वो जन्नत में दाखिल हो गई। और एक औरत जो फर्ज भी पढ़ती थी, नवाफिल भी पढ़ती थी, फर्जी रोजे, नफली रोजे भी रखती थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत जहन्नम में गई है। वजह क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि इसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज नहीं थे। तो इबादत की कसरत और साथ लोगों के साथ उसने सलूक जरूरी है। अगर अखलाक अच्छा नहीं है, अखलाक बुरा है मेरे भाइयों, तो फिर उसके साथ पड़ोसी के तो क्या ही बात है, इंसानों के साथ तो क्या बात है। दीन इस्लाम ने तो जानवरों के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया। यह सही बुखारी, मुस्लिम वगैरह के अंदर हदीस है कि एक औरत जो बुराई करने वाली थी बनी इसराइल की,
ایک کنویں کے اندر اس نے پانی پیا، ایک کنویں سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک کتا تھا جو زمین کو چاٹ رہا تھا پیاس کی وجہ سے، قریب ہے کہ پیاس اس کو مار دیتی. اس نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے موزے کو اس کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر اس کو لٹکا کے پانی نکلا، اس نے کتے کے سامنے رکھ دیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مخلوق کے ساتھ، ایک پیاسے کتے کے ساتھ، ایک بغی عورت، اس کے اس احسان کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی. صحیح مسلم کی حدیث. اور دوسری طرف صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم کے اندر چلی گئی. ایک بلی کو پکڑ لیا، باندھ دیا، نہ تو اس کو کھانا دیا، نہ پانی دیا، اور نہ ہی اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ جا کے وہ اپنی خوراک خود کھا سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بلی کو باندھنے اور پھر باندھ کر کھانا پینا نہ دینے کی وجہ سے، اس مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دی. صحیح مسلم کی حدیث. تو احسان، دین اسلام احسان کا دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر احسان پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل فرما دے. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.